چرچا تیرا، اے میرے صوفی روز ترقی پہ ہے چرچا تیرا، اور اعلیٰ پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ اے میرے صوفی، اور آج عزت کا عرس بھی ہے، اے میرے صوفی روز ترقی پہ ہے چرچا تیرا، اور اعلیٰ پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا، اور اہل سنت کے دلوں میں ہے محبت تیری، اہل سنت کے دلوں میں ہے محبت تیری، دشمن دی کو صدا رہتا ہے کھٹکا تیرا، دشمن دی کو صدا رہتا ہے کھٹکا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے نام پر من لکھنے والے ہیں، لیکن دل سوال کرتا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو کیوں چاہتے ہیں؟ کبھی صوفی عبد الحکیم کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ کبھی عبداللہ شاہ نوشاہی کے نام کا کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ کبھی تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کا اللہ اکبر نغمہ کیوں الاپتے ہیں؟ کبھی معصوم علی شاہ کے نام کا نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کبھی مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کبھی غوث اعظم کی شان کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کبھی خواجہ غریب نواز کی عظمت کو لوگوں کے سامنے کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ کبھی بابا فرید الدین گنج شکر کے اللہ اکبر نغمے کو کیوں الاپا جا رہا ہے؟ کبھی اللہ اکبر بابا فرید الدین گنج شکر کے ساتھ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا ہم کیوں دم بھرتے ہیں؟ امام باقر کی محبت کا کیوں دم بھرتے ہیں؟ امام جعفر صادق کی محبت کا کیوں دم بھرتے ہیں؟ اللہ اکبر امام زین العابدین کی محبت کا کیوں دم بھرتے ہیں؟ اللہ اکبر اسی طریقے سے حضرت حسن عسکری کی محبت کا کیوں دم بھرتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، چلو انشاءاللہ میں بتاؤں گا ان کی محبت ہمیں کام کہاں تک کے آئے گی۔ آپ کو معلوم ہے ولی اللہ کی محبت صرف دنیا تک کے محدود نہیں، اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو ان کی محبت دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ آخرت میں کیسے کام آئیں گی؟ میں اپنی بات کہوں تو دیوار پہ مار دو، لیکن اللہ اور رسول کی بات کروں، ان کے فرمان کو بیان کروں تو دل کی تختی پر لکھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس کا ترجمہ میں بعد میں بات کروں گا، اس کا ترجمہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے میدان محشر کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ شان ولی اللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میدان محشر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے میرے آقا رحمت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج سوا نیزے سے چمکے گا۔ یہ سوا نیزے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تو تقریروں میں بھی سنا، کتابوں میں بھی پڑھا، لیکن یہ سوا نیزے کا مطلب ہے کیا؟ سورج اور ہمارے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور آج جو سورج چمکتا ہے وہ پیٹھ کی داہنی سے چمکتا ہے، اور کل قیامت کے دن کل میدان محشر میں جب سورج چمکے گا تو پیٹھ کی جانب سے نہیں، اللہ اکبر اپنے چہرے کی جانب سے چمکے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مئی میں گرمی کتنی خطرناک ہوتی ہے، ہم 5 منٹ بغیر کولر کے رہ نہیں سکتے، ہمیں باہر ننگے پیر جائیں گے تو اللہ اکبر ہم لرز جاتے ہیں، ہم تڑپ جاتے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، ذرا میدان محشر کی گرمی کو بھی تو یاد کرو، میدان محشر کی سختیوں کو بھی تو یاد کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی کے جسم میں کپڑا نہیں ہوگا۔ امی جان عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کیا کسی کو حیا نہیں آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ لوگوں کو اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے جسم کو دیکھے تو کیا وہ دوسرے کے جسم کو دیکھیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کا سایہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اللہ فرماتا ہے یہ جو دوست جو تمہیں کیرم کی دعوت دیتے ہیں، یہ جو دوست تمہیں اللہ اکبر تاش کے پتے کھیلنے کی دعوت دیتے ہیں، یہ جو دوست اللہ اکبر تمہیں زنا کے مناظر پر لے کے جاتے ہیں، اللہ اکبر یہ وہ دوست جو تمہیں شراب کے اڈوں پر لے کے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے کٹر دشمن ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اللہ اکبر مسجدوں کو ویران کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر نماز فجر کے لیے ہم بستر سے نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی کام کے لیے ممبئی یا بنگلور یا کسی اور طرف جانا پڑے تو ہم صبح اٹھ جاتے ہیں، بس اس لیے کہ اللہ اکبر ہماری ٹرین نہ چھوٹے، ہماری بس نہ چھوٹے۔ ارے نادان تجھے بس اور ٹرین چھوٹنے کا نقصان تو ہے،
لیکن نماز چھوٹنے کا نقصان نہیں. اور یاد رکھ میرے بھائی، جتنا نقصان ٹرین اور بس چھوٹنے سے نہیں ہوتا اتنا نقصان نماز چھوٹنے سے ہوگا. اور ارشاد فرمایا گیا اگر کسی کی فرض نماز چھوٹ گئی اور پھر اس فرض کی ادا کے لیے وہ زندگی بھر پڑھتا رہا لیکن وہ فضیلت نہیں پا سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمان کٹا جا رہا ہے، آج مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان کی بچیاں اللہ اکبر غیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ سال پہلے آپ نے سیریا کا حال معلوم کیا ہوگا، شام کا حال معلوم کیا ہوگا، اور اب تو پوری دنیا میں اللہ کا عذاب جس کا نام کورونا وائرس ہے وہ آ گیا ہے. آخرکار یہ عذاب ہم پر کیوں آ رہا ہے؟ یہ مصیبتیں ہم پر کیوں آ رہی ہیں؟ ہم مارے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کاٹے کیوں جا رہے ہیں؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے جب سے مسجدوں کو ویران کر دیا، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حقوق پر مٹی ڈال دی. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم رسم کی طرف تو توجہ دے رہے ہیں لیکن اللہ اکبر حقیقت کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. فرمایا گیا، اقبال کہتے ہیں اللہ اکبر، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور فرماتے ہیں مسجد تو بنا دی سب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاتی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ کہتے تھے ہمیں فرصت نہیں ملتی، ہمیں ٹائم نہیں ملتا تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ ٹائم پاس کی چیز ہے، جب تجھے ٹائم خالی ملے تب تو نادان عبادت کرے. اللہ ٹائم خالی والی چیز نہیں، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ہے مومنوں پر وقتوں کے ساتھ. میرے بھائی تیری مرضی نہیں چلے گی، تیرے ذہن کا تمازن نہیں چلے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر تجھے عمل کرنا ہوگا. آج ہم لوگوں کو خوف خدا سے ڈراتے ہیں، آج ہم لوگوں کو حق کی تعلیم دیتے ہیں تو لوگ وہ کہتے ہیں جاہل لوگ کہ کیا تم خدا ہو گئے؟ ارے نادان، ہم نے خدا اور رسول کی کتاب پڑھ کر اتنا تو معلوم کر لیا ہے، اللہ کی توفیق سے ہم غلامی کرتے ہیں، کسی اللہ اکبر محلے والے کی غلامی نہیں. رب کعبہ کی قسم میری نیت یہ ہے، میں اگر امامت کرتا ہوں تو کسی غلامی، کسی کی غلامی سمجھ کر نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی غلامی سمجھ کر کرتا ہوں. اور ان کی غلامی میں رہتے رہتے یہ شعور آ چکا ہے کہ کیا حق ہے کیا غلط ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا الغرض کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوگے. کسی کے پاس جائیں گے نہ بیوی شوہر کا ہوگا، نہ شوہر بیوی کی ہوگی، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، حتیٰ کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کام کون آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ تمہارے دوست جو تمہیں زنا کی دعوت دیتے ہیں، یہ تمہارے دوست جو تمہیں شراب کی دعوت دیتے ہیں، یہ تمہارے دوست اللہ اکبر جو لوگوں کی لڑکیوں کو بھگانے کی دعوت دیتے ہیں، جو غلط کام کی تلقین کرتے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. میں نے کہا میرے مولا تو کام کون آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا الا المتقین، جو تقوی والے ہوں گے وہ تمہارے کام ہوں گے. میں نے پوچھا مولا یہ تقوی والا کون ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان اولیاء الا المتقون، میرے ولی تقوی والے ہیں، میرے ولی تقوی والے ہیں. رب کعبہ کی قسم جس کو اللہ نے تقوی والا کہا وہ ضرور صوفی عبد الحکیم کی ذات ہے، وہ عبداللہ شاہ نوشاہی کی ذات ہے، وہ بابا تاج الدین کی ذات ہے، وہ غوث اعظم کی ذات ہے، وہ خواجہ غریب نواز ہند الولی کی ذات ہے، وہ معصوم علی شاہ کی ذات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہمارے کام آئیں گے، ان کی دوستی کو اپناؤ. اور میں نے کہا کسی کا سایہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، ماں اپنی نیکی نہیں دے گی، باپ ہم سے دور ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کون کام آئے گا، کون کام آئے گا ہم گنہگاروں کے؟ یہی ولی کام آئے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو ولی ہے تم اگر ان سے محبت کرو گے، حوالے کی صاف بات کر رہا ہوں، الحمدللہ اپنی طبیعت نہیں کی ادھر ادھر سے سنے اور بول دی، حوالے سے بات کرتے، کبھی بھی آ جائے انشاءاللہ حوالہ دکھاتے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، جس لوگ سے بھی پڑھو گے ہمیں جان جاؤ گے. گھمنڈ سے نہیں کہہ رہا، شکر سے کہہ رہا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں،
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اسے اللہ عشق کا سایہ عطا کرے گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دیوار. اچھا ایک بات بتاؤ, ہم کوئی محفل سجاتے ہیں, کوئی بھی, میں ہو یا کوئی بھی ہو, ہم چھوٹا چھوٹا سا فنکشن کرتے ہیں, مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے, آٹو پر مائک باندھے جاتے ہیں, پوری بستیوں میں گھومتا ہے, بستی میں نہیں بلکہ پورے شہروں میں گھومتا ہے, مولوی صاحب مسجد کے اعلان کرتے ہیں, لیکن وہاں پر لوگ آتے ہیں. تاج الدین اولیاء کی بارگاہ میں تو روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, جمعرات کی کوئی قید نہیں ہے وہاں پر, ہزاروں کی تعداد میں روز لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں. عبداللہ شاہ نوشاہی کی دربار میں لوگ حاضری دیتے ہیں, صوفی عبدالحکیم کی بارگاہ میں ہر روز لوگ حاضری دیتے ہیں. یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں, یہ بھی جب انویٹیشن کارڈ دیتے ہیں, یہ بھی جب کوئی مسجد کے زیرے پر اعلان کرتے ہیں. نہیں میرے دوستوں, اور میں آقا علیہ السلام کی حدیث سے سمجھاؤ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر. میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر. جبرائیل عرض کرتے مولا میں بھی اب اس سے محبت کرتا ہوں, اب کیا کروں؟ ارشاد فرماتا ہے مشرق والوں سے بھی کہہ دے, مغرب والوں سے بھی کہہ دے, شمال والوں سے بھی کہہ دے, جنوب والوں سے بھی کہہ دے, عرش والوں سے بھی کہہ دے, فرش والوں سے بھی کہہ دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی محبت کرو. گویا جبریل اعلان کرتے ہیں اے لوگوں سنو, مشرق والوں سنو, مغرب والوں سنو, شمال جنوب والوں سنو, اللہ اکبر. تمام کو کہا جاتا ہے کہ سنو اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں. گویا جبریل اعلان کر رہے ہیں. میں حدیث کو اپنی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. گویا جبریل اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں اللہ کو ابو بکر صدیق سے محبت ہو گئی, تم بھی محبت کرو. اللہ کو عمر فاروق سے محبت ہو گئی, تم بھی محبت کرو. اللہ کو عثمان غنی سے محبت ہو گئی, تم بھی محبت کرو. اللہ کو حیدر کرار سے محبت ہو گئی, تم بھی محبت کرو. اللہ کو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت ہو گئی, اے لوگوں تم بھی محبت کرو. گویا جبریل اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں اللہ کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے محبت ہو گئی ہے, تم بھی محبت کرو. جبریل اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کو امام حسن سے محبت ہو گئی ہے, تم بھی محبت کرو. اللہ کو امام حسین سے محبت ہو گئی ہے, تم بھی محبت کرو. جبریل اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کو امام اعظم سے محبت ہو گئی ہے, چاروں ائمہ سے محبت ہو گئی ہے, اے لوگوں تم بھی محبت کرو. جبریل اعلان کر رہے ہیں اللہ کو غوث اعظم سے محبت ہو گئی ہے, اے لوگوں تم بھی محبت کرو. اللہ کو جنید بغدادی سے محبت ہو گئی ہے, تم بھی محبت کرو. اللہ کو بایزید بستامی سے محبت ہو گئی ہے, تم بھی محبت کرو. جبریل گویا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کو خواجہ عثمان ہارونی سے محبت ہو گئی ہے, تم بھی محبت کرو. گویا جبریل اعلان کرتے ہیں, کیا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کو خواجہ غریب نواز سے محبت ہو گئی ہے, تم بھی محبت کرو. جبریل اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کو امام اہل سنت سے محبت ہو گئی ہے, تم بھی محبت کرو. جبریل اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کو مخدوم اشرف سے محبت ہو گئی ہے, تم بھی محبت کرو. جبریل اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ کو حاجی علی حاجی ملنگ مائن شبابہ علیہ رحمت رضوان سے محبت ہو گئی ہے, اے لوگوں
تم بھی محبت کرو۔ جبریل اعلان کر رہے ہیں اللہ کو عبداللہ سے نوساہی سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی محبت کرو۔ اللہ کو بابا تاج الدین سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی محبت کرو۔ گویا کہ جبریل اعلان کر رہے ہیں اللہ کو معصوم علی شاہ سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی محبت کرو۔ اللہ کو تین مزار والے حضرتوں سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی محبت کرو۔ رب کعبہ کی قسم جبریل اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کو صوفی عبدالحکیم سے محبت ہو گئی، تم بھی محبت کرو، تم بھی محبت کرو۔ آپ کو معلوم ہے لوگوں نے کتاب میں لکھا شرک ہے نہ جاؤ، بم دھماکہ کر کے روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن بات کیا ہے، یہ رکتے کیوں نہیں ہے، تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایک دور تھا اجمیر شریف میں بہت کم لوگ حاضری دیتے تھے، لیکن آج جا کے دیکھیے آپ پورا مجمع کا مجمع روز روز بھرا رہتا ہے۔ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جا کے دیکھیے آپ، بابا فرید الدین، بابا نظام الدین، اتنے دور کیوں جا رہے ہو؟ تاج الدین کی بارگاہ میں جا کے دیکھیے۔ کعبہ کی قسم میں مسجد میں جو اعلان ہوا اس اعلان کا اثر نہیں، یہ کسی مولوی کے اعلان کا اثر نہیں، یہ اعلان جبرائیل کا اثر ہے، یہ اعلان جبرائیل کا اثر ہے جو اتنی تعداد میں لوگ ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، صوفی عبدالحکیم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یہ اعلان جبرائیل کا اثر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے زبان اور رب کعبہ کی قسم ولیوں سے یہ محبت جاری رہے گی، یہ الفت جاری رہے گی جب تک کہ سورج کی چمک باقی ہے، چاند کی اللہ اکبر چاندنی باقی ہے، تاروں کی جلملاہٹ باقی ہے، حتیٰ کہ یہ کائنات باقی ہے، جب تک کہ ہم دیوانے اللہ کے ولیوں پر، اللہ والوں پر، اللہ سے محبت کرنے والوں پر ہم پروانہ نثار ہوتے جائیں گے، ان کی محبت کا دم بھرتے جائیں گے۔ اور کہنے والے نے کہا کہ اے ولی اللہ تیرا کرم ہے جب تو سلامت ہے زندگی، تیرا کرم ہے جب تو سلامت ہے زندگی، تیرا کرم نہیں